بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تربیت کے رنگوں میں ایسے ڈلو کہ لوگ تمہیں پڑھنا چاہیں، تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، تمہیں سننا چاہیں اور تمہارے جیسا بننا چاہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے۔ کھانا پینا سونا اور سانس لینا ہی زندگی نہیں، دوسروں کے دلوں میں زندہ رہنا، ان کی دعاؤں میں زندہ رہنا ہی اصل زندگی ہے۔ عبادت کا تصور انتہائی محدود ہے، جس میں نیکی صرف مسجد تک ہو۔ دیانتدار انسان کے لیے تو گھر اور دفتر میں بھی عبادت گاہیں ہیں۔ سکندر اعظم نے کہا کہ میرے جسم کو دفن کر دینا اور میرا کوئی مزار نہ بنانا، میرے ہاتھ باہر رکھنا تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ جس نے پوری دنیا فتح کی تھی، مرنے کے بعد اس کے ہاتھ خالی تھے۔ کسی بزرگ سے پوچھا، جب خدا دلوں کے حال جانتا ہے تو بے قصور انسان پریشانیوں میں کیوں مبتلا رہتا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، اللہ پاک آزماتا ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ جس سے بہت پیار کیا جائے اسے بہانے سے آزمایا بھی جاتا ہے۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں میں گھر کر مر جاتے جنہیں ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ جو تم سے تنگ ہو اسے چھوڑ دو، بوجھ بن جانے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ کسی بھی رشتے سے شکویں شکایتیں اتنی کریں جو قابل برداشت ہوں، ورنہ ضرورت سے زیادہ شکایتیں وقت کے ساتھ رشتوں کو بوجھ بنا دیتی ہیں۔ مزہ دیتی ہیں زندگی کی ٹھوکریں ان کو محسن جنہیں نام خدا کا لے کر سنبھل جانے کی عادت ہو۔ دنیا میں سب سے غلیظ اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بد لحاظی اور چیخ کر والدین سے باتیں کرتے ہیں۔ لوگوں کو اتنا کچھ دیں جتنے وہ مستحق ہوں، کیونکہ ظرف میں جتنی گنجائش ہوگی اسی حساب سے آپ کے خلوص، محبت اور عزت کی قدر ہوگی۔ جب کسی سے تعلق بنائیں تو اس کے عیب نہ ڈھونڈیں، کوئی نہ کوئی عیب ضرور نکل ہی آتا ہے، کیونکہ بے عیب تو صرف رب کی ذات ہے۔ یہ دنیا مخلص جذبات منہ پر مارنے والوں سے بھری پڑی ہے۔ اپنے ساتھ خوش رہنا سیکھیں، جو میسر ہو اس کی قدر کریں اور اس پر شکر گزار ہوں۔ ایک اچھے اور مخلص انسان کی پہچان کہ وہ بنا کسی لالچ اور مطلب کے سب کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھتا ہے۔ یہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ دوسروں سے بدگمان ہونے میں جلدی مت کیا کریں۔ کچھ چیزیں ایسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ شام ہوتے ہی وہ سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، صبح ہوتے ہی وہ تاروں کی قیادت چھین لیتا ہے۔ طریقے سیکھ لو اس کی زمین پر چلنے پھرنے کے، تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے۔ جو حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہوتا ہے وہ ذلیل ہو کر رہتا ہے، اور جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ذلت اس کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی ہے۔ صبر اگر اتنا آسان ہوتا تو ہر کوئی دوسرے کو کرنے کے لیے نہ کہتا، ہر شخص خود ہی کر لیتا۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو۔ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں
تو ہمیشہ خاموش رہا کرو۔ کہتے ہیں غلطیاں معاف کر دینی چاہیے، بے شک معاف کر دینی چاہیے، لیکن غلطیاں معاف کر دینی چاہیے، چالاکیاں نہیں۔ زندگی گزارنے کے 6 اصول: دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو، بولنے سے پہلے سننا سیکھو، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو، ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو، اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ سب کچھ بدل جاتا ہے وقت کے ساتھ، پہلے ہم ضد کرتے تھے، اب ہم صبر کرتے ہیں۔ انسان دنیا میں کسی کام سے نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند ہے جو ان کے حق میں ہوتی ہے۔ یا اللہ میرے دل میں سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو مجھے مایوس کرتی ہو۔ اگر دوست نہ ملتے تو کبھی یقین نہ آتا اجنبی لوگ بھی اپنوں سے زیادہ پیارے ہو سکتے ہیں۔ ہم مر جائیں گے یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو اذیت دیتے ہیں۔ جب کوئی آپ کو راستہ دے تو یہ جان کر خوش ہو جائیں کہ آپ ٹھہرے ہوئے نہیں بلکہ چل رہے ہیں۔ جو عقل مند جاہلوں سے لڑیں یہ عزت کی توقع نہ رکھیں۔ تازے گلاب کے مل جانے سے باسی گلاب کی خوشبو کو بھلایا نہیں جا سکتا، بلکہ اسی طرح کسی کے مل جانے سے پرانے کو مت کھو دینا۔